الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا سلسلہ درس جو چل رہا ہے، ہم پہنچے ہیں اعراف آیت نمبر 35 تک، تو 35 سے آج کا ہمارا درس شروع ہوگا۔ اور ساتھ ہی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حج کا موسم ہے، لوگوں کے سوالات ٹیلی فون کے ذریعے، تو بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ درس کے آخر میں کچھ درس کا وقت کم کر کے اس پر بھی کچھ گفتگو ہو، تاکہ آپ کے آنے والے حاجی یا آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ انہیں سمجھا سکیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مجھے ہی فون کر لیا کریں، جب آپ مطمئن ہو جائیں آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اما یأتینکم، نہ کہ یا، زبر اور حمزہ پر سکون، تو یہ نہ کہ یا، اگر یا پڑھے تو الف پڑھ گئے، ہو گیا بجائے حمزہ کے۔ تو خطاب ہے اے اولاد آدم۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تو تجربے کے ساتھ، جنت میں تجربہ ہو چکا تھا شیطان سے کیسے مقابلہ کرنا۔ اب اور اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اما یأتینکم منی ھدی، کہ جب ہدایت آئے، فمن تبع ہدایت، جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اب یہ یاد دہانی کی جا رہی ہے اولاد آدم کو۔ کیا یاد دہانی ہے؟ کہ اما یأتینکم رسل منکم، اب رسول آئیں گے، رسول جمع رسول کی، اور تم ہی میں سے آئیں گے، اس لیے کہ رسول دوسری نسل سے، جیسے اگر فرشتہ بھیج دیا جائے تو وہ اس نہج پر کام نہیں کر سکتا۔ مشرکین کہتے تھے کہ بشراً اس انسان کو رسول بنا کے بھیجا تو فرشتوں کو رسول بنا کر کیسے بھیجیں؟ تم ہی میں سے منکم، تاکہ سہولت ہو۔ یقصون علیکم آیاتی، قص یقص، ہماری علمی مجلس ہے، قصے کے معنی قصہ بیان کرنا، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ ایک تو ہوتی ہے لغت، ایک ہوتی ہے اصطلاح، جسے کبھی کہتے ہیں شریعت۔ تو قصہ کے معنی کیا؟ یقصون علیکم، تو کیا تمہارے اوپر قصہ بیان کریں گے؟ قصہ نہیں۔ دیکھیں قصے کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ معنی سارے ہمارے قرآن سے ہوں۔ دیکھیے ایک قصے کے معنی قصہ بیان کرنا، قصہ کو۔ دوسرا قصے کے معنی فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ تیسرے قصے کے معنی بیان کرنا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہوا کہ بچے کو چھوڑ دو فی البحر، تو کیا ہوا؟ اپنا ایک بچہ صندوق میں اور پانی میں چھوڑ دیتی ہیں۔ وقالت لأختہ قصی، ہے نا قصہ؟ کون اختہ؟ موسیٰ کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کی مریم ابن عمران۔ تو جب چھوڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ قصی، یعنی پیچھے پیچھے جائیے، لہذا گئی۔ فبصرت عن جنب وهم لا يشعرون، تو دور سے دیکھتی رہی۔ تو کیا معنی قصے کے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔
تو یقصون علیکم آیاتی، عیسیٰ ابن مریم آئے، یقصون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بیان کیا، اس کی پیروی کی، اسے بیان کیا، تو یہ ہے یقصون، ورنہ قصہ نہیں بیان کریں گے، بلکہ پہلے جو شریعت آ چکی ہے اس شریعت کی، شریعت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اتاری نبیوں کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے، تو یہ ہے یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى اتقى، جو کوئی تقوی اختیار کرے، اتقا کیا مطلب اتقا؟ وقایا کی، وقایا وقایا، بچے، کس سے بچے؟ اتقا، حکم ہے کہ اتقوا النار، ہے نا، بچو، کس سے بچو؟ دوزخ کی آگ سے بچو، یہ بھی حکم ہے فاتقوا اللہ۔ اب کیا معنی کریں گے؟ بہت ضروری ہے لغت، اصطلاح، شریعت۔ فاتقوا اللہ تو اللہ سے بچو نہیں، تو فاتقوا النار یعنی نار سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، وقایا۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا انکار کرنے سے ڈرو، بچو، اللہ کی جو منہیات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ ہیں فاتقوا اللہ واتقوا النار۔ تو من اتقا، یہاں بات کیا چل رہی ہے؟ رسول یقصون علیکم، تو ان رسول کا انکار کرنے سے جو بچا، تو قبول کیا رسالت کو، جب انہوں نے ہماری شریعت کو پہنچایا تو انکار کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، تو اتقا میں آیا۔ اب اس کے بعد کئی مشرکین آپ ایسے پائیں گے جنہوں نے اعتراف کیا کہ یہ جو کلام پیش کرتا ہے کسی بشر کا کلام نہیں، تو انکار تو نہیں کیا نا، مگر صرف انکار نہ کرنا کافی نہیں۔ آج بھی کئی شعراء ادبا ہیں، آپ سنیے ان کی شاعری، سیرت نبی، دنگ رہ جائیں گے۔ تو انکار نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ بے فائدہ ہیں، کیوں؟ وَأَصْلَحَ، جب آپ اقرار کر رہے ہیں رسولوں کا، اس رسالت کا جو یقصون علیکم، تو اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تو اصلاح بھی کر لیں۔ تو فمن اتقا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچایا، مگر یہاں جس نے اپنے آپ کو رسولوں کی رسالت کے انکار سے بچایا، اللہ کے احکام سے بچایا، شریعت سے کے انکار کرنے سے بچایا، جو منہیات ہیں اللہ کے اس سے بچایا، اور اس کے احکام جو کرنے کے اس کی پیروی کی اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اچھا، اتقا و اصلحہ کا اپوزٹ، مقابل، بھائی تقوی اختیار کرو، اصلاح کرو، اس کا مقابل کیا؟ سنیے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دیکھیے کیسا مقابل بھی پیش کر رہے ہیں، جو کوئی یا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یقصون علیکم، رسالت، رسول احکام لے کر آئے، تو بعضوں نے اتقا و اصلح، تو بعضوں نے کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا، واستکبروا، سرتابی کی، تکبر کیا، انکار کیا، تو کیا جھٹلایا؟ یہی جھٹلایا نا کہ کیا تمہیں کو رسول بنا کر بھیجا، یہی جھٹلایا کہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ دیکھیے بھی آیات کے معنی کیا؟ آیات کے معنی صرف یہی نہیں کہ قرآن کی آیتیں، آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی معجزہ، آیت کے معنی آیت، کئی چیزیں ہیں۔
کئی معنی ہیں اس کے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ تھے، معجزے کو جھٹلایا. خود کلام پاک یہ معجزہ ہے، اسے جھٹلایا. تو یہ ہے کذبوا بآیاتنا. خود یہ کائنات میں اگر وہ غور کریں گے تو کائنات بھی معجزہ ہے. اپنے جسم میں غور کریں تو ان کا جسم کامل یہ کائنات ہے. آنکھوں پر غور کریں، ناک پر غور کریں، کان پر غور کریں، زبان پر غور کریں، ہاتھوں پر غور کریں، یہ بھی معجزہ ہے. گرمی ہے، سردی ہے، جیسی مناسبت سے ہے آنکھ وہ گرمی کو تحویل کرتی ہے. آج کل تو سمجھنا بہت آسان ہے کتنی گرمی ہے، مگر وہی آنکھ وہی ناک، اس میں پاور صلاحیت رکھے اللہ تعالیٰ نے. جیسی مناسب ہوا ہے وہ لیتی ہے اور باقی وہ اس کو واپس کرتی ہے، لوٹاتی ہے. کچھ آسان نہیں ہے، خود کائنات ایسی ہے. بہرحال یہ اس کا موضوع نہیں. آیات، ان ساری آیتوں کو جو جھٹلائے بھلا کیا ہو سکتا ہے. سرتابی کی اولئک اصحاب النار. اصحاب کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھی. تو ان کو دوزخ کا ساتھی بنا دیا گیا. تو جب ساتھی تو کبھی کیسا ساتھی اور کیا ساتھی؟ نار. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بس یہ نعمت ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان جو اللہ پر ایمان لائے، جو رسولوں کی شریعت کو تسلیم کرے، تو وہ تو ہم فیہا خالدون، کہاں؟ جنت میں. تو سنیے اس سے بڑھ کر اب استنکار کیسا سوال سنیے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اس سے بڑھ کر فمن اظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو بہتان باندھے اللہ پر، کذبا جھوٹ، یا یوں کہیے اس سے بڑھ کر کون بدقسمت ہے، کون بد نصیب ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اظلم، ظالم جانتے ہیں لوگ عام طور پر ظالم کسے کہیں گے؟ کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کی زمین لے لینا، اسے ظالم کہیں گے. یہ ظالم کون سا ظالم ہے؟ یہ گناہ میں آتا ہے. کس میں آئے گا؟ ذنب. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وہ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ ایک فاحشہ عورت کو معاف کر دیا، ایک مرد کو بھی معاف کر دیا. جانتے ہیں وہ تو سزا کے مستحق تھے. حدیث میں دونوں قصے ہیں کہ کتیا کو پانی پلا دیا تو سرٹیفکیٹ مل گیا، چلیے. قصہ بہت مشہور ہے. مگر یہ ظلم کون سا ہے؟ یہ وہ ظلم نہیں ہے، یہ چوری والا نہیں. تو ظلم دو ہیں. یہ کون سا ظلم؟ فمن اظلم ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. تو فمن اظلم سے یہ مراد ہے، وہ نہیں، وہ ظلم نہیں جو مخلوق میں ظلم کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب اور ہے. یہ وہ ظلم ہے کہ رسولوں کا انکار. ہر جگہ پر جب ایک آیت مقرر آتی ہے تو مطلب اس کا دوسرا ہوتا ہے. رسولوں کا انکار، شریعت کا انکار، استکبار. فمن اظلم، تو یہ سب سے بڑا ظلم. اس سے بڑھ کر بدنصیب کہ رسول اللہ پر بہتان. بہتان کیا؟ وحد اللہ، اللہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو. تو جواب دیتے ہیں اجعل الآلیۃ الہا واحدہ، کہ ایک ہی الہ کی پرستش کریں. اللہ پر بہتان کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق عطا کیا،
جس نے ضمیر کو صلاحیت بخشی کہ تمہارے لیے غلہ اگائے، جس نے تمہیں عقل دیا کہ تم غلہ پیدا کرو، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، اسی کا حق ہے کہ تمہارے لیے شریعت ارسال کرے، اسی کا حق ہے کہ اسی شریعت کو اپناؤ اور پھیلاؤ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم او کذب بآیاتہ، تو جب وہ ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے۔ یہ بھی رسول جو یقصون علیکم آیاتی، ان آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، نال ینالو، منال لڑکی کا نام رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں آسانی سے، یہ ہے ینالو، رکھتے ہیں نا منال۔ ینالہم، حصہ انہیں ملے گا، تو منال، تو ینالہم نصیبہم من الکتاب، نوشتہ قدرت سے، نوشتہ قدرت کا انہیں حصہ مل کر رہے گا۔ کیا مطلب؟ جو قدرت کا جو صحیفہ ہے نا لکھا ہوا، قدرت میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ 60 سال زندہ رہے گا، 10 سال رہے گا، یہ کسی ملک کا بادشاہ ہوگا، منسٹر ہوگا، ساہوکار ہوگا، یہ اسے ملے گا۔ حالانکہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، شرک کر رہا ہے، خود کی پوجا کروا رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دوسرے شیطانوں کی پوجا کرو، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ مگر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، یہ رزق، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ خاصیت ہے کس کا؟ مومنین کا، مگر انہیں بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ ہے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ پا کر رہیں گے۔ لیکن وہ ظالم ہے، کچھ فائدہ نہیں، پھر آخر میں کیا ہوگا؟ جب حصہ پا لیں گے، بڑی طاقتور بن جائیں گے، سپر پاور بنیں گے، دنیا کو اپنا غلام بنائیں گے، مگر سنیے ان کی بدحالی اور ان کی بے بسی۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا، اب یہ بڑے بڑے سپر پاور ہیں، ہمارے رسول آئیں گے۔ یہ کون سے رسول؟ یہ پیغمبر اور میسنجر نہیں، یتوفونہم، ان کی جان کنی کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے۔ تو یہ رسول کون سے؟ فرشتے۔ تو فرشتہ بھی رسول اور رسول بھی رسول، تو کبھی فرشتے کو ملائکہ، کبھی فرشتے کو رسول، تو ان کے پاس رسول پہنچ جائیں گے، یعنی موت کے فرشتے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، سب لوگ جانتے ہیں ملک الموت، وہ ایک فرشتہ نہیں، وہ بھی لشکر ہے، وہ لشکر ہے۔ اتنے لوگوں کی روح قبضے ہوتی ہے، ہر سیکنڈ میں پیدا ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں موت ہوتی ہے، تو وہ تو رئیس ہے اس کا، اس کے ماتحت لشکر ہے، اس کے اشارے پر۔ اور ایک نہیں، یتوفونہم، جب پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ روح قبض کرتے ہو، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما، کہاں ہے؟ ہم تو پہنچ گئے، ہم تو پہنچ گئے جان کھینچنے کے لیے، جن پر تم سہارا لگائے ہوئے تھے نا، جن کی عبادت کر رہے تھے کہ یہ تو نیک لوگ ہیں۔ بھائی لوگوں کا ذہن مشرکین کی طرف ہی جاتا ہے، تو مسلمانوں کی طرف کیوں نہ جائے؟ بھائی یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں نا، یہ کہ جن کی عبادتیں ہو رہی تھیں، کہاں گئے؟ بلائیے ان کو۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم آوازیں دے رہے تھے، یا فلاں یا فلاں المدد، ہے کہاں گئے؟ ہم تو پہنچ گئے۔ اور یہی نام لے رہے ہیں اکثر اللہ کو چھوڑ کر، تو کیا جواب دیں گے؟ جب فرشتے پہنچ جاتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھتے، مگر وہ دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی جان کنی کے لیے آئے ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ او ہو یہ تو سب دھرا کے دھرا رہ گیا، یہ میری سرداری، یہ میری پٹیل گیری سب ختم، او ہو
قالوا ضلوا عنا، بولیں گے وہ تو گئے ہیں کہاں گئے؟ ہم تو پکارتے تھے یا فلاں المدد یا غوث یا علی، ضلوا غائب ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم، اپنے خلاف، دیکھو علی انہم کانوا کافرین، ہم تو کافر تھے. یہ کیوں بتلایا جا رہا ہے یہ نقشہ؟ کیا بات ہے؟ شیطان تجربہ ہوا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ماں باپ کا، ان کا تو تجربہ ہوا جنت میں، اس نے تو بہکایا، لیکن اولاد آدم کی یاد دہانی کی جا رہی ہے. یہ شیطان کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ وَمَا أَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ہم باہر کے میدان میں نہ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں کہ یہ جتنے ایمان لاتے ہیں نا اکثر شرک کرتے ہیں. کون؟ شیطان. تو جتنے مؤمنین ہیں، دیکھیں کافر آپ کو کم ملیں گے. کون ایسا ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو؟ ہے؟ کم ملیں گے. وہ بھی ان کا ازم ختم ہونے جا رہا، جو اللہ کو سب مانتے ہیں. مگر شیطان نے کیا کیا؟ الا وهم مشرکون، شرک میں. تو یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا شرک، یہ شرک. اس وقت وہ فرشتے پوچھیں گے کہاں گئے تمہارے شریک کہاں گئے؟ تو جواب دیں گے کہ وہ ہم تو انکار کریں. اب یہ کفر سے مراد کیا؟ ہم انکار کرنے والے تھے. یہ منظر کون سا؟ موت کے وقت. اب دوسرا منظر شروع ہوتا ہے قیامت میں جب پہنچیں گے تو سنیے گا. اب دوسرا منظر، اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے براہ راست یا فرشتوں سے. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اب قیامت واقع ہوگی. انہوں نے تو اعتراف کر لیا کانو کافرین. اب اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے، کہیں گے ادخلوا فی امت. ادخلوا فی امت کی جمع. کون سی امت؟ یہ تمہاری پارٹیاں جو شرک کر رہی تھیں، اسلام کے خلاف کام کر رہی تھیں، امت میں داخل ہو جائے. قد خلت من قبلکم، کون سی؟ جو تم سے پہلے آ چکی ہیں. خلت من الجن والانس فی النار. تو ادخلوا فی اپنی امتوں میں شامل ہو جائیے. اور ادخلوا فی النار، نار میں کیا مطلب؟ تو دو جگہ فی آیا نا، دو جگہ فی آیا. تو پہلے فی کا مطلب کیا؟ ساتھ میں. تو کبھی کبھی حرف اپنا اصل معنی چھوڑ کے اصطلاحی معنی لے لیتا ہے. اب اپنی پارٹیوں میں جائیے، ہم بھی کہتے ہیں پارٹیوں کے میں رہیے، یعنی پارٹیوں کے ساتھ میں رہیے. تو جن اور انس، تو انسانوں کو جناتوں کے ساتھ، جناتوں کو انسانوں کے ساتھ. چونکہ انسان کو گمراہ کرنے والا شیطان وہ جن ہوا، اور پھر اس کا چیلا یہ انس. یہاں تو اسے نظر نہیں آتا ہے جن، اصلی شکل میں انسانی شکل میں نظر آتا ہے، مگر چونکہ تم ایک ہی ہو لہذا ایک ساتھ. ابھی جنات کیسا ہے؟ انہو ہوا یراکم وقبیلہ.
وہ اور اس کا لشکر ملٹری تمہیں دیکھتے ہیں، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ اللہ کی نعمت. اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر جگہ جنات ہیں، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر پارٹی میں. انہو ہوا یراکم وقبیلہ. ساتھ میں فیملیاں ہیں. اگر کسی کو بتاؤں کہ آپ کے فلیٹ میں فیملی ہے تو گھبرا جائیں گے. جی گھبرانے کی بات نہیں ہے، رہتے ہیں. تو نظر نہیں آنا جنات کا یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اسے دیکھیں تو رہ سکتے ہیں اس بلڈنگ میں، اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں نظر آتا ہے تو کیسا؟ یتمثل بالرجل. اگر وہ نظر آئے گا تو کسی دوسری شکل میں. اگر نیک مومن ہے تو کسی انسانی شکل میں آئے گا، اور اگر کافر ہے تو سانپ بھی بن کے آئے گا، گھوڑا بھی بن کے آئے گا. تو کہنے کا مقصد کیا کہ جو نعمت رکھی گئی ہمارے لیے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، کل جب فی النار، بتائیے کیسا عذاب ہے کہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ بھی دیکھیں گے ایک ساتھ. فی کلما دخلت. اچھا آپ دوسرا منظر سنیے. یہ تو چلے گئے دوزخ میں سب. کلما دخلت امت، ایک امت جائے گی. یہ امت کیا ہے؟ یہ پارٹیاں ہیں نا، مختلف پارٹیاں ہیں تو ایک ایک پارٹی کو. تو جب داخل ہوگی تو لعنت اختہا، اللہ اپنی بہن. وہ کون سی بہن؟ شرک میں ساتھ. وہ ہم مؤمنین بھائی بہن ہیں نا، تو وہ شرک میں بھائی بہن. تو چونکہ امت مؤنث ہے اس لیے بہن. لعنت اختہا، تو جو اس کی بہن ہے اس پر لعنت کرے گی. کیا لعنت کرے گی؟ کیسے تم لوگ ہم کو گمراہ کر دیا. اچھا دنیا میں تو ایک بنے ہوئے تھے اور اب سمجھ میں آئے گا تو دوسرے پر لعنت. وہ لعنت کیا سنیے؟ حتی اذا ادارکوا فیہا. ادارکوا یعنی دیکھو ادراک کے معنی پانا. میں آپ کا ادراک کر رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو سب جماعتیں جب داخل ہوں گی سب دیکھیں گے ایک دوسرے کو. ادارکوا فیہا جمیعا، سارے پہنچ جائیں گے. قالت اخراہم لأولاہم. قالت اخراہم لأولاہم یعنی جو پہلے گئی نا ان کو پچھلے والی کہے گی. کیا کہے گی؟ ربنا ہم ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا کیونکہ یہ مشرک تھے، ہمیں گمراہ کیا. تو یہ پہلے والی. فآتہم عذابا ضعفا من النار. اچھا کہیں گے کہ انہیں آئے اللہ دوگنا عذاب دو. یہاں بھی اپنی حکومت چلا دیتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وہاں بھی اپنی حکومت چلانے کی کوشش کریں گے. کیا جواب ملے گا؟ قال لکل ضعف. پہلی ہو، پچھلی ہو، اگلی ہو، سب کو ضعف، دوگنا عذاب. ولکن لا تعلمون. تمہیں کیا خبر؟ تمہیں کیا خبر؟ نہ دنیا میں خبر نہ یہاں خبر. اچھا سنیے. وقالت اولاہم لاخراہم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اچھا اب جو پہلے گئے تھے نا اولا، وہ دوسروں کو کہیں گے اچھا ہمیں دوگنا عذاب دینے کی بات کرتے ہو، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ تم کیا ہم پر فضیلت ہو. فذوقوا العذاب. اچھا ان کی جو ساتھی پارٹیاں کہیں گے کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم نے جو کمایا اس کی بھی مزہ چکھو تم. یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو کہیں گے. یہاں بیچارے مل جل کر ہیں، انہیں کیا خبر. اب خبر کیا؟ خبر تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آواز ان تک پہنچائیں. ہم یہاں کیوں آتے ہیں درس قرآن میں؟ وجہ کیا؟ یقصون علیکم رسل، تو ہم بھی یقصون، یہ ہمارا فریضہ ہے. یقین مانیے کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ افسوس کہ آج ہمیں معلوم ہوا مسلمان ہیں کہاں، ہیں کہاں، حقیقت میں مسلمان ہے کہاں. وہ تو درس قرآن سے ہی گھبراتے ہیں.
शैतान ने कह दिया ना कि मैं बैठूंगा आगे पीछे दाएं बाएं, जी ये काम कर रहा है। बताए किसी मुशरिक को पता है कि उनकी ये हालत होगी? नहीं। तो किसका काम है? तो खाली हम सुने और हम हम्द करें अल्लाह ताला, लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें उम्मत इस्लामिया में बनाया, यकीनन बहुत बड़ी नेमत है, मगर ये काम कौन करेगा? इसके लिए कुछ कोशिश करें, अपने अड़ोस पड़ोस इनसे ताल्लुकात बढ़ाएं, बात को पहुँचाएँ। तो वो कहेंगे कि अब तुम चखो। अब सुनिए, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस्समा वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन। जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, आयत का तर्जुमा हो चुका है वस्तकबरू अन्हा, हमारे इस अहकाम से सरताबी के इनकार किया, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस्समा, आसमान का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोला जाएगा, वला यदखुलूनल जन्नह, और न वो जन्नत में दाखिल होंगे, हत्ता यलिजल जमल, यहाँ तक के दाखिल हो ऊँट फी सम्मिल ख़ियात, सुई के नाके में जिसमें हम धागा परोते हैं ना, हाँ, और इसी तरह हम मुजरिमीन को सजा देते हैं। दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा आसमान का, क्या मतलब? जब दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा तो जहन्नम में कैसे दाखिल होंगे? तो सुनिए, फंक्शन होते हैं, कार्ड मिलते हैं, शादी के, वलीमे के, मुशायरे के मिलते हैं ना, जाते हैं पूछते हैं, बाद जगह कार्ड मिलते हैं लेकिन चेक नहीं होते हैं, इसलिए कि चेहरे जानते हैं तो वेलकम के लिए खड़े रहते हैं। वो चेहरा खुल जाता है, माशाअल्लाह तशरीफ़ लाइए तशरीफ़ लाइए, तो दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन किसी सेंट्रल जेल में जाके खड़े रहिए, ज़रा नज़ारा कीजिए, तो कैदी को छोटे दरवाजे से ठोंसा जाता है, इसका नाम क्या? उनके लिए दरवाज़ा खुला नहीं। तो यही होगा जब मुस्लिम की रूह जाती है, फरिश्ते पूछते हैं या किसकी रूह है, अहलन व सहलन, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, फिर हुक्म होता है कि मेरे बंदे की रूह को फिर पहुंचा दो कब्र में सवाल जवाब के लिए। जब मुशरिक की रूह जाती है तो ये किसकी रूह है? हाँ, ये पहले आसमान से ऊपर नहीं जाती, उसे पटक दी जाती है ताकि फिर सवाल जवाब। हाँ, तो ये है मतलब, वरना दरवाज़ा तो इस्तिलाह ला युफ़त्तहु तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस्समा। हाँ, अब दूसरा शर्त तालीक़, क्या कहेंगे इसे? शर्त। ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और उसकी ताली शर्त लगा दी कि ऊँट सुई के नाके में। अल्लाह, हम जब धागा पुरोते हैं तो उसको रतूबत लगाकर उसको ज़रा बारीक करते हैं तो दाखिल होती है, तो ऊँट कैसे दाखिल हो? तो शर्त महाल, ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो नहीं सकता और ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये इनके लिए सज़ा है। ये सज़ा किसकी? अश्शिर्क। ये क्यों? क्या ये जुल्म है? कज़ालिक नज़्जिल मुजरिमीन, ये मुजरिमीन को हम सज़ा इसी तरह देते हैं। क्या ये जुर्म नहीं कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने ज़मीन हमवार की, अल्लाह ने हमें सलाहियत दी, अल्लाह ने दीन भेजा और इबादत दूसरे की करें? क्या ये जुर्म नहीं? इससे बढ़कर कोई जुर्म है? सबसे बड़ा जुर्म, इससे बढ़कर कोई जुर्म नहीं। और तो जुर्म इंसान ख़ता करता है, लग़्ज़िश करता है, गुनाह होते हैं उससे, वो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तो गुनाह। अगर इंसान आसमान और ज़मीन भरकर मेरे पास ले आए मगर शिर्क न करे, तौहीद, तो मुझे ऐसे गुनाहों की कोई परवाह नहीं। ओहो हो, गुनाह क्या, मैं नेकियों से भर दूंगा। तो ये बात किसकी हो रही है? शिर्क, जुल्म। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन। आहा, मिहाद, महद जानते हैं, गोद, अच्छा, बिछोना, उनका बिछोना जहन्नम का, गवाश ओढ़ना भी जहन्नम। अल्लाह अल्लाह, कैसा अज़ाब! अल्लाह में महफूज करे, मोमिनिन को समझ दे कि शिर्क से बचें।
बिछोना भी, ओढ़ना भी। तो उसके मुकाबले में जहाँ कहीं भी जहन्नमियों का जिक्र होता है, अल्लाह ताला मोमिनीन के ज़िक्र को, मोमिनीन को उनके नेमतों के ज़िक्र से महरूम नहीं करते। कैसा करम है हम पर, वरना क्या ज़रूरत थी। मगर देखिए अल्लाह तबारक ताला कि जहाँ जहन्नमियों का जिक्र हुआ तो मोमिनीन का जिक्र होता है कि तुम्हें क्या बचा रहे थे। तो सुनिए, तो बंदे को चाहिए कि इस नेमत की कदर करे। तो सुनिए, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। ईमान और आमाल सालिहा, ठीक है, ईमान और अमल सालिह, क्योंकि ऐसा ईमान के आमाल सालिहा न हो तो मुफीद नहीं, और ऐसे नेक अमाल के ईमान न हो तो वो भी मुफीद नहीं। तो ईमान और आमाल सालिहा। अब सुनिए क्या फरमाते हैं, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। हम किसी नफ्स को जो मुकल्लफ करते हैं उसकी वुसअत, उसकी ताकत, उसकी हैसियत के मुताबिक। क्या मतलब, अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं, आप ये न कहें कि हमारी वसअत से बाहर है, नहीं। जितने भी अहकाम है, नमाज फजर की हो, असर की हो, जो भी अहकाम, रोज़ा, हज, ज़कात, ये वो कादिर है। क़यामत में कोई उद्र नहीं चलेगा, नहीं बोल सकते कि एक्सक्यूज़, हाँ नहीं। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। तो नमाज भी हम पढ़ सकते हैं, रोज़ा भी हम रख सकते हैं, हज भी कर सकते हैं, हर अमल हमारा, सदका, ज़कात, देखिए कितनी है ज़कात, कितनी रखी है, 1000 में 25, 100 में 2.5, वुस्अहा। तो इंसान कोई उज्र नहीं कर सकता। एक इंसान है, उसका ख़ानदान है, हमने उसे ख़ानदान दिया है, लड़के दिए, लड़कियां दी, वुस्अहा। हमने किसी को इतना बेबस नहीं बनाया। अलबत्ते तकसीम में फ़र्क है, किसी का दर्जा कैसा है, किसी का दर्जा कैसा है, तो कोई उज्र नहीं चलेगा। मगर सुनिए, जो कोई अपनाएगा, अमल करेगा, शुक्र करेगा, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वहाँ था अस्हाबुन नार खालिदून, यहाँ अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। अब एक बड़ा मसला सामने है, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आयत पहले तिलावत हो कि हम मुसलमान हैं जी, मगर आपस में तफरका है हमारा। तफरका तो क्या, मुसलमान खुद अपने भाई को काफिर कहने में हिचकता नहीं, मुशरिक कहने में हिचकता नहीं, ज़रा से इख्तिलाफ की बुनियाद पर। देखिए शिर्क शिर्क है। मस्जिद में किसी और की इबादत करना, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल मसाजिदु लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही है। शिर्क शिर्क, मस्जिदों में मज़ारात कायम रखना, नमाज के बाद वहाँ जाके दुआएं करना, ये तो शिर्क है। मगर ये दूसरे इख्तिलाफात की बिना पर भी लोग एक दूसरे को ऐसा समझते हैं कि जन्नत का वो हकदार ही नहीं। जैसे कोई इस्लाम ने बतलाया था कि हर इलाके वाला समझता है कि यही इस्लामी लिबास है, कोई पंजाबी ड्रेस तो यही इस्लामी लिबास है, और जो दूसरा पहनता है वो इस्लामी लिबास नहीं। वो समझते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं, तो कल तो इस्लामी दायरे से ही खारिज करेंगे, तो इस्लामी लिबास क्या है, समझा दिया था भाई। इस्लामी लिबास सत्र, ये हर इलाके का अलग अलग लिबास है। तो सुनिए इस इख्तिलाफात पर, सुनिए आयत, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिथ्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। सुनिए कैसे जन्नत में दाखिला होगा।
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، نکال لیں گے ہم. نزع حالت نزع بھی ہوتی ہے نا، نکالنا ہے روح کو. تو غل یعنی رنجش، آپس کی رنجش. بھائیوں میں رنجشیں رہیں گی. آج کل تو رنجشیں بہت چل رہی ہے نا. یہ جتنی بھی جماعتیں کام کر رہے ہیں نا، دوسری جماعتوں سے ناراض ہیں. رنجش، وہ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، صرف طریقہ کار مختلف ہے، مگر ایسی رنجش جیسے وہ مسلمان ہی نہیں. جی یہی لیجئے درس قرآن، پوچھتے ہیں کہ یہ کس عقیدے کا آدمی ہے. رنجش بھی دیکھتے ہی نہیں. تو یہ نزعنا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو یہ جو رنجش ہے غل، اسے ہٹائیں گے، دل سے نکالیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں بھی رنجش ہو؟ میں دنیا میں تو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، انہیں سلام کرو، انہیں مت کرو. اچھا اپنی حکومت ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، مگر نہیں، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے. جنت میں یہ بات نہیں ہوگی. جنت میں سب ایک، کیونکہ وحد اللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ رنجش کو نکال دیں گے. اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. تو احادیث میں ہے کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو اگر کسی کی رنجش ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا حساب کتاب، تو بہتر یہ ہے کہ انسان کسی سے رنجش رکھے ہی نہیں، معاف کر دے. صحابہ کرام کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ یہدی، کیا یعنی اللہ اسے ہدایت دے. اچھا میرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، نہیں، اللہ اسے ہدایت دے، کہہ دیا. تو یہ ہے رنجش. مگر یہ رنجش کون سی ہے؟ حضرت علی، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انا، میں، عثمان غنی، طلحہ، زبیر، ہم اس میں شامل ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں، جانتے ہیں عثمان غنی کے قتل کے بعد کیا ہوا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طرف، حضرت علی، امام علی ایک طرف. تو صحابہ کرام تھے، زبیر عشرہ مبشرہ سے تھے، طلحہ عشرہ مبشرہ سے تھے، صحابہ کرام تھے، عشرہ مبشرہ والے تھے. کیسا نزاع ہوا؟ بات کیا تھی؟ جس وقت حصار کیا تھا امیر معاویہ پہنچے تھے اور سخت الفاظ کہہ کر گئے تھے حضرت علی کو. یہ کیا ہے؟ لیکن جب شہید کر دیے گئے تو عائشہ صدیقہ بھی امیر معاویہ کے ساتھ، قاتل تمہارے ساتھ ہیں، انہیں سزا. اچھا اب جو قاتل تھے انہوں نے کیا کیا کہ اندر سے سازش کر کے امیر معاویہ کو معزول کر دیا. وہ تو ملک شام کے حاکم تھے نا. اب جب معزول کر دیا تو بات بڑھی. تو جنگ جمل، جنگ صفین جانتے ہیں، 2 جنگیں ہوئی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کون شہید ہوئے؟ طلحہ، زبیر، کتنے صحابہ. کیا بات تھی؟ صرف بات یہ تھی کہ امام علی فرماتے تھے کہ پہلے امن و امان ہو جائے پھر ہم قاتلوں کا سراغ لگاتے ہیں. اب قاتل سراغ وہ امن و امان ہونے نہیں دیتے تھے کہ اگر امن و امان ہو گیا تو ہم پکڑے گئے. یہ بات تھی. دونوں حق پر تھے، کسی کو لان تان کرنے کا کسی کو حق نہیں، دونوں حق پر تھے. مگر یہ جو کچھ ہوا، فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، یہ صحابہ کرام تھے، ان سے دین ہم تک پہنچا. اس لیے ہم کبھی ان کے اس اختلاف کو اچھے الفاظ میں بیان کریں، اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کو دور کر دیں گے. تجری من تحتہم الانہار. جنت کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جنت نصیب کرے، ہماری رنجش کو دور کر دے، ہم سب سے مل کر رہیں، سب کو مسلمان سمجھے اور شرک کے خلاف ہم کام کریں، محنت کریں. تو تجری من تحتہم الانہار، اللہ بہیں گی ان کے نیچے سے نہریں. کیا مطلب؟ نہر بہ رہی ہے، سعودیہ میں نہر ہے،
ہمارے یہاں ندی ہے، کبھی کسی سے سنا کہ ان کے نیچے سے نہریں؟ کیا مطلب نیچے سے نہریں؟ بھئی جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی مگر تحتہم الانہار، کیا فرق ہے اس کا؟ سنیے، آپ جنت میں ہیں، نہر بہ رہی ہے، آپ کی ملکیت نہیں، آپ کی ملکیت ہے؟ ہاں، آپ کا مکان ہے، یہاں ویلا ہے آپ کا، بازو میں ندی بہ رہی ہے، آپ کی ملکیت ہے؟ نہیں، لیکن آپ کا ویلا ہے، مکان ہے، حویلی ہے، اور ندی آپ کے مکان سے جا رہی ہے، کس کی ملکیت؟ آپ کی۔ جو آپ کے مکان کے اندر سے، حویلی کے اندر سے، وہ آپ کی ملکیت۔ تو جنت میں نہر کیسی ہوگی؟ آپ کو جو بنگلہ ملے گا نا رہنے، تو اس بنگلے کے اندر سے تحتہم الانہار، تو یہ کس کی ملکیت ہوگی؟ ہاں، یہ ہے فرق بس، ورنہ ٹھیک ہے، جنت تجری من الانہار۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، تو بولیں گے کہ تمام تعریف کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، ہم جو یہاں بیٹھے یہ بھی اس نے ہدایت دی، ہم جو مومن ہیں یہ بھی اس نے ہدایت دی، لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ یہ بڑی آیت ہے، پاک باز مت بنو، دوسروں کو مشرک نہ سمجھو، دوسروں کو یہ نہ سمجھو کہ یہ جہنمی ہے، ہم نے تمہیں توفیق دی۔ جب یہ جذبہ رہے گا تو ہم دوسروں سے خوش اخلاقی سے ملیں گے، انہیں نصیحت کریں گے۔ نہیں نماز نہیں پڑھتے ہو مسلمانوں کا، نہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دی، پاکیزہ مت بنو، خوش اسلوبی سے نصیحت کرو۔ تو لولا لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہم پر تو رسول حق لے کر آئے۔ ونودوا، اب اعلان ہوگا اللہ کی جانب سے، اوپر اعلان ہوا تھا ادخلوا فی امم فی النار، اب کیا اعلان ہوگا؟ تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، وہ جنت جس کے تم وارث ہو، چونکہ یہ امتحان گاہ ہے نا، جنت بنائی گئی ہے، یہ ہماری وراثت ہے، تو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب اس کے بعد قصہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف کا مطلب جو بتایا تھا نا کہ کلگی مرغے کے سر پر ہوتی ہے، دیدان جو نظارہ کرتے ہیں، بالکنی آج کل کہتے ہیں اسے، تو اس کا ذکر آئندہ کے لیے رکھتے ہیں۔ وہاں پر ایک بالکنی ہوگی، نظارے ہوں گے، لوگ ہوں گے اوپر بیٹھے ہوں گے، ترازو ہوگا، تو جہنتیوں سے بات کریں گے، جہنمیوں سے بات کریں گے، اعراف کے لوگ ہوں گے، ان کے پاس نہ اتنے حسنات نیکیاں مثبت ہوں گی کہ جنت میں جا سکیں، نہ اتنے منفی گناہ ہوگے کہ دوزخ میں جا سکے، تو بیچ میں ہوں گے، بینہما حجاب، ایک دیوار ہوگی، اس پر بیٹھے ہوں گے۔ تو اس نظارے کو آئندہ انشاءاللہ وقت سے پہلے پہنچ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اس در کے سوالات اگر کچھ ہوں گے تو آئندہ رکھیے، چونکہ ابھی حج کا موسم ہے تو ہم حج کے مسائل شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ حج کے مسائل جب آپ سمجھیں گے عمل رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ خذوا مناسککم لا ادری احج بعد حجتی ھذا، چونکہ حج کے مسائل، تو حج کے مسائل میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اصطلاح کو نہیں سمجھتے۔ تو آپ اگر چاہیں تو صفحہ نمبر 30 سامنے رکھیں اور آیت نمبر 196 تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ سورہ بقرہ پیج نمبر 30، بقرہ کی آیت 196 دیکھیے۔
یہ جو مسائل ہیں اچھی طرح سمجھیے. میں جو مسائل بیان کر رہا ہوں پہلے یہاں والوں کے جو یہاں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. بات چلی تھی جدہ سے ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے. کہاں سے؟ جدہ سے, طائف سے. وہ مکہ پہنچ گیا. جہاں وہ مکہ پہنچا تو وہ طواف کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اسماعیل و ابراہیم ان طہرا بیتی للطائفین, مکان کو صاف کرو. کس لیے؟ طواف. تو پہلا حق کیا؟ کعبے کا طواف. پھر فرماتے ہیں والعاکفین, پھر بیٹھنے والوں کے لیے. پھر فرماتے ہیں والرکع السجود, پھر نماز. اب لوگ جا کے پہلے نماز پڑھتے ہیں. اچھا, تو آیت پڑھنا چاہیے. کعبے شریف کا حق کیا؟ طواف. تو وہ کیا کرے گا؟ طواف کرے گا. اس کا نام کیا؟ طواف قدوم. اچھا, اب یہ کیا کرے گا؟ صحیح. اگر چاہتا ہے تو صحیح کرے, نہیں چاہتا ہے تو صحیح کہاں کرے؟ زیارت کے بعد. کیونکہ جو جدہ سے جائے گا تو حج ہی کرے گا نا, یہ 1 گھنٹے کا تمتع کرے گا جی, وہ تو حج کرے گا, جدہ سے جا رہا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح کو مؤخر کریں. کیوں؟ پھر آپ کو تشویش میں ڈالیں گے. آپ کو راستے میں عرفات میں ملیں گے نا, اچھا آپ نے صحیح کی, آپ کا عمرہ ہو گیا جی. کیونکہ ایسے مسائل پیش کر کے تشویش میں ڈالنے والے بہت ہیں جی. عمرہ ہو گیا مگر آپ کی نیت کیا تھی؟ حج کی. آپ حج کریں تو عمرہ کیسے ہوا؟ انما الاعمال بالنیات. لیکن گنجائش ہے, میں بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہوا. اچھا, اب آپ کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے. دوسرا طریقہ, آپ کو داخلہ نہیں ملا مکے میں تو مینا پہنچ جائیے. نہ طواف نہ صحیح, ٹھیک ہے. کہاں پہنچیں گے؟ مینا. چونکہ حج کے فرائض اور سنن واجبات معلوم ہونا چاہیے نا, سیدھا مینا جائیے. اب مینا سے آپ کا سنت شروع ہوگا. کیا سنت؟ مینا میں جو آپ قیام کریں گے, ظہر عصر مغرب عشاء فجر, یہ کیا سنت. اگر آپ کو انٹری مینا میں بھی نہیں ملی, چلیے آپ کی بس خراب ہو گئی تو عرفات جائیے. حج کہاں سے شروع ہوگا؟ عرفات سے. ہوا. اچھا, جو لوگ پہلے مینا میں جا چکے ہیں تو ان کو ضرور نہیں ہے کہ مکہ میں آ کے احرام باندھے. حج شروع کہاں ہوتا ہے؟ سنت مینا سے. یا عرفات میں جا چکے ہیں, انہیں احرام باندھنے کے لیے اس طرف آنے کی ضرورت نہیں, وہیں سے احرام باندھے عرفات سے. بالکل واضح ہے. عرفات میں کا وقت کیا ہے ان کا؟ زوال سے لے کے دوسرے دن کی فجر تک. تو جو زوال کے بعد گئے مغرب سے پہلے نکل نہیں سکتے, مغرب کے بعد. لیکن اگر راستے میں رکاوٹ ہوئی, مغرب کے بعد پہنچے, کوئی بات نہیں, وقت معلوم ہونا چاہیے. تو دیکھیے کیسی سہولت ہے. جدہ سے نکلے, مغرب کے بعد بھی عرفات میں پہنچے. حج دلیل, ایک صحابی پریشان ہو کر پہنچے تھے مزدلفہ میں. اے اللہ کے رسول, میں اندھیرے میں ہر پہاڑی پر بیٹھا. بولے یہاں پہنچ گئے مزدلفہ میں, آپ کا حج ہو گیا. دلیل. تو یہ ہے افراد. کیا اس کا نام کہتے ہیں؟ حج. حج. اب آئے تو مینا میں کیا رمی کنکری مارے, بال کٹائے, اور پھر آگے جو کام ہے اس کا وہ سبوں کا ساتھ میں. لیکن یہ میں نے افراد کا طریقہ بتایا. اچھا, اب تمتع لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. تمتع کا مطلب کیا سنیے. ومن فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. تمتع کے معنی سنیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کا نام تمتع ہے. حج کا نام تمتع نہیں. لغت, شریعت, اصطلاح. تمتع کے معنی کیا؟ یہ جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا, کھانا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہم بستری کر رہے ہیں, یہ تمتع. تو احرام میں جو چیزیں منع تھیں اس سے آپ خارج ہو جائیں, اس کا نام ہے تمتع. تو حج تمتع یعنی مطلب کیا؟ آپ اب یہ باہر سے آنے والوں کی بات ہو رہی ہے. باہر سے آئے, فیملیاں آئیں, ظاہر بات ہے شوال میں پہنچے. حج کب سے شروع ہوگا؟ 8 ذی الحجہ سے جی. تو احرام, تو عمرہ کر کے یہ احرام کھول دیں, اس کا نام کیا؟ تمتع. کیا مطلب تمتع کا؟ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ممنوعات احرام, احرام میں جو منع چیزیں تھیں, خوشبو لگانا,
کپڑے پہننا، ہم بستری کرنا، یہ آپ کے لیے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. اس کا نام کیا ہے؟ تمتع. تو کب تک فائدہ اٹھائیے؟ 8 ذی الحجہ تک. یہ ہے ہماری. تو یہ باہر سے آنے والوں کی بات ہو رہی ہے. اب ماشاءاللہ جدہ سے پہنچ جاتے ہیں، مکے سے فون آتے ہیں، کتنی تاریخ کو گئے ہیں؟ 7 کو، کچھ 8 کو. میں قربانی والا حج کرنا ہے. اچھا قربانی والا حج. تو عمرہ کر لیا، بال کاٹے، پھر دوبارہ احرام پہنا اور مینا چلے گئے. یہ کون سا تمتع ہوا 1 گھنٹے کا؟ یہ کوئی تمتع ہے؟ یہ تمتع ہوا؟ قربانی والا حج. یہ غلط تصور ہے. یہ صرف باہر سے آنے والوں کے لیے. تو تمتع کس کا نام ہوا؟ اچھا اب اسی آیتوں میں دیکھیے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. یہ جو تم نے تمتع کیا ایک ہی سفر میں، ایک ہی موسم میں، جو عمرہ اور حج کے درمیان جو پیریڈ آپ نے لیا نا، چونکہ آپ حج کے لیے آئے تھے، تو آپ ایک ہدی دیں. ہدی کا نام ہے، جتنے بھی کوپن بکتے ہیں اس میں ہدی لکھا ہوا ہے. پھر آپ نے قربانی نام کیسے رکھ لیا؟ قربانی کا نام سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث، مَن یُرِیدُ مِنکُمْ أَن یُضَحِّی، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ قربانی دے، یضحی، اسے چاہیے کہ ناخن، بال، کوئی چمڑی نہ نکالے. کیوں؟ تو گناہ معاف ہونے ہیں نا. تو ان چیزوں کو منع کیا گیا. کب سے؟ اذا دخل فی العشر، جب چاند رات ہو جائے. اچھا ایک اور چیز ہے اسی آیت میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِأَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكٍ. فدیہ تو فدیہ اور ہے، ہدی اور ہے، اضحیہ اور ہے. دیکھیے ہدی کا نام ہے نا، فدیہ کا نام ہے، اور اضحیہ کا نام ہے. تو قربانی والا کوئی حج نہیں ہوتا ہے. کوئی قربانی والا حج؟ ہدی اور ایک ہے فدیہ. یعنی جوئیں ہو گئی بال میں، یا اور کوئی پریشانی ہو گئی، کسی نے کہا کہ بال کاٹ لو، تو اس نے بال کاٹ لیا، تو کہتے ہیں کہ من صیام ففدیۃ، فدیہ دیں. تو فدیہ کیسا؟ روزے رکھیں 3، یا صدقہ 6 مسکین کو کھلا کے، جیسے کہ حدیث میں ہے، اور نسک، یا پھر ذبح کریں کوئی جانور. تو اس کا نام فدیہ، یا اس کا بھی نام قربانی. اس کا نام قربانی نہیں. قربانی کس کا نام ہوا؟ سنت ابیکم ابراہیم. ہر سال جو قربانی ہوتی ہے اس کا نام قربانی. اب آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افریقہ یہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں مینا میں چلے گئے، آپ کو 2 رکعت فرض معاف. اب یہ بھی لوگ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے 4 ہی پڑھیے. تو 4، اب ان کے کیسے سمجھ میں آئے؟ بھائی عمل رسول کو یاد رکھیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو مکے کے صحابہ بھی تھے، وہ تو فتح مکہ کے بعد حج ہوا تھا نا، حجۃ الوداع، اور مدینہ کی بھی تھے. آپ نے سبوں کو 2 رکعت پڑھائے. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے؟ عمل رسول. تو کہنے کا مقصد کیا کہ جس پر 4 رکعت کی 2 کی گئی، عرفات کے میدان میں 2 ظہر کی 2 عصر کی، تو قربانی تو سنت ہے. قربانی کیا ہے؟ تو حاجی پر قربانی نہیں. ہاں وہ دینا چاہتا ہے تو دے، منع نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹ لائے تھے ساتھ میں، لیکن یہاں وہ ہدی کوئی قربانی سمجھتے. اگر آپ کی حیثیت ہے تو دے، قربانی دے. تو یہ مسائل ہیں. اچھا اب عرفات میں جائیں گے، یہ مسئلہ بھی سنیے. مسلم کی حدیث، یہ بھی مسلم کی حدیث اور یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، ثواب. مسلم کی حدیث، عاشورہ کا روزہ رکھیں گے یعنی محرم، تو پچھلے سال کے گناہ معاف. اور عرفے کا رکھیں گے، عرفے کے دن کا، تو پچھلے اور اگلے 2. یہ فرق کیوں؟ یہ یاد رکھے گا. عرفہ زیادہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ عاشورے میں نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو. کسے؟ بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے کہاں؟ سینا میں. عرفہ میں امت اسلامیہ کا اجتماع ہے. کس کا؟
امت اسلامیہ کالے گورے افریقن مشرق مغرب سب جمع ہوتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ اے حج پر نہ جانے پہنچنے والوں روزہ رکھو۔ ٹھیک ہے، ہم جب یہاں آئے تو شام ہے، مصر ہے، عرب کنٹریاں ہیں، وہ تاریخ نہیں دیکھتے عرفات میں کب بیٹھے۔ مصر اور یہاں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، جس دن عرفات میں بیٹھے روزہ رکھیں۔ اب یہ ہمارے یہاں کیا تنگ نظری ہے، اتنا اجتماع جس کی اہمیت جس کی فضیلت، اجتماع ختم ہو گیا اور دوسرے تیسرے روز روزہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اصل میں کیا ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، اندھی تقلید، ہم نے باپ دادا کو پایا۔ یہ اندھی تقلید علم حقیقی نہیں دیتی بھائی، آج تک ہوا، علم نہیں تھا، دنیا ایک نہیں تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کل عرفہ ہو چکا، اتنے وسائل نہیں تھے، اب معلوم ہو چکا تو حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ ہے عرفات کے تعلق سے۔ ابھی کئی مسائل ہیں۔ دوسرا مسئلہ اب سبوں کا ایک ساتھ ہے، حج لوگ پریشان ہوتے ہیں، مینا میں آئے، ٹھیک ہے، تو کنکری ماری، جمرہ پہلا اولا، اس کے لیے بھی سہولت ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہے، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، تو آپ کے پورے قافلے کو اجازت ہے کہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے نکلے، مینا آ جائیں۔ دلیل حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیج دیا تھا، تو ظاہر ہے اکیلی بیگم کو تو نہیں بھیجیں گے نا پورا۔ اور جہاں پہنچے مینا میں کنکری مارے، وہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، یہ آسانی ہے، اور اپنا شروع کر دیں عمل۔ تو جہاں منتصف اللیل بھی نکل، باقی لوگ جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی روشنی ہونے کے بعد نکلے۔ یہ تو آسان مسئلہ ہے، بہرحال ایسا کبھی وقت پیش آئے تو وہ جلدی نکل سکتے ہیں۔ اب رہا سوال، کنکری مار رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی روز یوم النحر 10ویں دن ہی جا کر صحیح وہ طواف زیارت جسے کہتے ہیں کر لینا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، انہیں وقت معلوم ہے۔ الحج اشہر معلومات، کیا مطلب؟ اشہر، شہر کی جمع 3، الحج اشہر۔ آ گئے بوڑھے لوگ، بخار نے آ لپیٹا انہیں، کنکری مار کے بخار میں ہے، تو ان کو طواف زیارت کرنے لے جائیں گے؟ نہیں، دوا کیجیے۔ 11، 12، 13، 12 کی رمی کیجیے، 13 کی کیجیے، مکے میں آئیے، مکے میں رہائش گاہ ہوتی ہے۔ اب بھی ضروری نہیں، الحج اشہر معلومات، ابھی ذی الحجہ ابھی ختم نہیں ہوا، صرف اتنا فرق رہے گا کہ تحلل ثانی نہیں ہو سکتا، تحلل اولا ہو گیا۔ آپ نے جہاں کنکری ماری، بال کاٹے، تو آپ کو تحلل کیا ہوا؟ آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لا سکتے ہیں، صرف ہم بستری نہیں کر سکتے جی۔ لیکن آپ طواف زیارت مؤخر کر سکتے ہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی دم۔ کتنی سہولت ہے، کتنی سہولت ہے۔ یہ حج کے مسائل ہیں، تو پریشان نہ ہو، لوگوں کو پریشان نہ کریں، اتنی صرف پابندی رہے گی۔ اچھا، اور کچھ مسائل ہیں۔ یہاں سے لوگ، جو لوگ جا چکے، یہ جو باہر کے لوگ ہیں نا، یہ مکہ جا چکے، عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، اب انہیں 8 کو مینا جانا ہے، بیچارے سمجھتے ہیں کہ حرم کے سامنے سے جا کے احرام باندھیں۔ اچھا، ساری مخلوق حرم میں داخل ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اترے تھے وہیں سے احرام باندھا، لہذا احرام باندھنے حرم میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز، طواف کا بھی حکم نہیں، آپ نے طواف نہیں کیا، احرام باندھے اور سیدھا مینا گئے، اس کا خیال رکھیے، پریشان نہ ہو، ہے ہی نہیں طواف۔ اچھا، پھر غلطی یہ کرتے ہیں، طواف کر کے صحیح بھی کر لیتے ہیں بات کی، اصل میں طواف ہی صحیح نہیں تو صحیح کیسے ہوئی؟ صحیح، اس کا خیال رکھے، کئی لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، طواف ہے ہی نہیں، طواف کیے تو بدعت کر لیے، پھر آپ صحیح بھی کر رہے ہیں جو زیارت کے بعد کی کرنا ہے، ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ عمل رسول، عمرہ کر لیے، ٹھیک ہے، زیارت کو مدینہ چلے گئے، اب مدینہ سے جب واپس آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ حاجی۔ ان کے پاس لیبل کیا ہے؟ حاجی ہے نا، حاجی۔
उन्हें कोई कहेगा मुकीम, उनके पास अकामा है, वो कहते नहीं हम मुकीम हैं। अच्छा आप मुकीम हैं, टिकट बना हुआ है, तारीख और फ्लैट फिक्स है और कहते हैं मुकीम है, तो मुकीम का मतलब ही नहीं समझते। उनके साथ लेबल हाजी का है, मदीना गए तो भी हाजी, जिद्दा आए तो भी हाजी, हम मक्का गए तो भी मुकीम, है ना, फ़र्क है ना। तो हमारे मसाइल का वो फॉलो कैसे करते हैं? नहीं कर सकते। वो बजीद है, हम तो मुकीम है, वो 15 दिन से ज़्यादा हो गए, तो हम 4 रकात पढ़ेंगे। अच्छा आप मुकीम हैं और हाजी का लेबल लगा हुआ है, वो ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। अच्छा दूसरा, मक्के से मक्का में आ जाते हैं, कहते हैं हम तो मुकीम हैं, हम तो खाली हज करेंगे। ये दूसरा कन्फ्यूज़न, परेशान, समझा नहीं सकता। अरे मियाँ आप तो हाजी हैं, बोले नहीं हमने और हमारी बेगम ने और बच्चों ने उम्रा कर लिया, हम मदीना चले गए, अभी हम मुकीम हैं, हम इफराद करेंगे। अच्छा बताइए, ताकि कुर्बानी साकित हो जाए। जो कुर्बानी ये कहते हैं हदी। अब हम समझाते हैं कि आप मुकीम नहीं, आप हाजी हैं, लिहाजा आपको तमत्तो का जो पीरियड आपने किया है हदी देना पड़ेगी। अब हदी नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, ठीक है। अच्छा अगर वो मदीना से बगैर एहराम के दाखिल हुए तो एक हदी और, इसका नाम हदी नहीं, तो फिदियतुन, क्योंकि बगैर एहराम के दाखिल हुए। आपको हज करना है ना, तो एहराम बांधे उम्रा करें, 2 उम्रे हो गए, फिर कहीं और चले गए, रियाद चले गए, फिर आए तो एहराम बांधे, और जितने भी उम्रे करेंगे आपको हदी एक ही देना है। इसलिए कि हदी किसकी देना है? उम्रे की नहीं, तमत्तो जो पीरियड आपने किया उसकी। तो ये ऐसे मसाइल हैं। और उसके बाद में फिर ऐसे कई मसाइल फिर पैदा होते हैं, लेकिन ये जो दूसरे मसाइल पैदा होते हैं वो न समझने की बिना पर, अब इतने मैंने खोल कर जो मसाइल आपको समझा रहा हूँ, आप इन्हें इन लोगों को समझाएं कि ये इस तरीके से हदी में फ़र्क है, उद्हिया में फ़र्क है। यहाँ जिद्दा में टिकट मिलता है, उद्हिया लिखा रहता है, और हज का हदी लिखा रहता है। अच्छा एक और बात, क़िरान क्या, हाँ, तो बाहर से आने वाले लोग कौन सा एहराम बांधेंगे? तमत्तो का। जो यहाँ रहते हैं उन्हें किसका तमत्तो करना है बताइए? बाज़ों के पास तो फैमिली नहीं है, तो वो कौन सा तमत्तो कर रहे हैं? कुर्बानी वाला हज, तो कुर्बानी कहाँ है? वो तो हदी है। क़िरान, तो किताबों में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरान किए थे। अच्छा तो आप भी क़िरान करेंगे, मगर आप ये भूल गए कि आपने फरमाया था कि अगर मेरे पास जानवर नहीं होते तो मैं एहराम खोल देता। तो क़िरान का मतलब क्या? गौर से सुनिए, जिसने कुर्बानी का जानवर साथ लाया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस जानवर को ला तहरीकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, इसी आयत में है, वला तहलिकु रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला। आपके सर न मोड़िए, उम्रा करके बाहर न होजिए जब तक कि आपका हदी का जानवर मीना तक न पहुँचे। ये कब पहुँचेगा मीना? 10 तारीख को, ठीक है। अच्छा अभी पाकिस्तान इंडिया से आने वाले क़िरान का एहराम, तो आप साथ में बकरी लाते हैं, बताइए, साथ में बकरी होती है, फिर आप क़िरान कैसा बांध रहे हैं? आपकी किताब में लिखा हुआ है कि क़िरान अफजल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरान किया था। अच्छा कैसे क़िरान करते हैं ये? आप बकरी लाइए साथ में, बकरी का भी परमिशन लीजिए जी। वो पहले बादमानी जहाज़ों से आते थे, कश्तियों से, तो बकरियां साथ में लाते थे, पैदल आते थे। तो क़िरान का मतलब समझिए, अमल रसूल, सहाबा से तमत्तो करवाया था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इफ़राद किया था, तो अपनी माँ ने इफ़राद किया और आप इफ़राद करना से को मकरूह समझते हैं? क्या बात करते हैं? सब साबित हैं, अमल रसूल है, इफ़राद करें, क़िरान करें, तमत्तो करें, लेकिन उसूल से करें। क़िरान है तो जानवर साथ में ले आए, तो लाना तो अब तो वो बात नहीं है जानवरों की, आप तमत्तो करें। और अगर आपको इफ़राद करना है तो इतनी मुद्दत आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप शव्वाल में आएंगे तो ये हज में उसी एहराम में लगे रहेंगे, तकलीफ़ होगी। तो तमत्तो का ये मतलब है। तमत्तो का ये मतलब नहीं है कि 1 घंटे के लिए एहराम खोलें और फिर हज का एहराम बांधें।
تو یہ مسائل میں نے پیش کیا، جتنے سمجھ میں آئے کوشش کیا ہوں. اس کے بعد آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ مسائل تو پیدا ہوتے ہیں نا. تو اب آپ کہیے اگر کوئی ذہن میں کوئی مسئلہ اور ہے تو پوچھیے. جی جی دوران حج تو تلبیہ پڑھتے رہیں، چونکہ وہ ذکر کریں نہ کریں، انسان کمزور ہے تابان ہے، وہ تو کوئی خاص مسئلہ نہیں اس کا. کرتے رہیں، لوگوں سے ملتے رہیں، گفتگو کریں، حال پوچھیں، یہ سب جائز ہے. چونکہ کئی چیزوں کو میں نے ترک. جی حج سب برابر ہیں، میں نے بتلا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کا افراد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قران تھا، دوسرے دیگر صحابوں کا ان کو جانور نہیں تھا، کیا تھا؟ تمتع تھا. اب ہم اسی اسلوب سے کریں، جانور ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے. اب جانور نہیں تو ٹکٹ تو جیب میں رکھیں، اب تو کوپن ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں گے کہ آپ کا جانور جیب میں ہے، کوئی بات نہیں. اب تو منی سب شروع ہو گیا ہے نا، منی ٹوپی، منی مارکیٹ، تو منی ہدی، کوئی مشکل نہیں. مطلب کچھ تو تحلیل ہے اس کی. جی باہر سے ہے جی ہاں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اس کا بھی ذکر ہے کہ افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. تو خریدی وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل واضح ذکر ہے. بزنس وغیرہ کرنے میں، خریدنے میں کوئی، جو کہ آپ کے ایام خالی ہیں، مینا کے ایام میں کر سکتے ہیں. اور وہ تو ہے انما الاعمال بالنیات. پہلے لوگ سونا اسمگلنگ کرنے کے لیے آتے تھے، وہ تو چیز نہیں. تو کافی مسائل سے مطمئن ہوئے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے ماشاء اللہ.